السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس شخص کے بارے میں، اس کو آپ پہچانتے ہوں گے، مظفر مدنی اس کا نام ہے، اور یہ شخص مدینہ منورہ میں رہ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں سے جو بیچارے کچھ نہیں جانتے ہیں انہیں پکڑ پکڑ کر کے گمراہ کرتا پھرتا ہے۔ ہم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ شخص کا کام ہے کہ حکومت کی طرف سے اسے مامور کیا گیا ہے حجاج کرام کو راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن یہ شخص اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں شیخ احمد نقشبندی صاحب مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر اس خبیث نے جو ہے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنے پاس بٹھا کر کے جو ہے ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے سوال پوچھتا ہے، یا علی مشکل کشا، یا حیدر کرار، یا غوث اعظم، یا خواجہ غریب نواز، یہ سب کہنا ناجائز و حرام ہے۔ اب وہ جب یہ باتیں کرتا ہے، حضرت علامہ نقشبندی صاحب اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جواب دیں گے، لیکن وہ شخص جو ہے ان کی باتوں پر کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے سننا نہیں ہے۔ تو علامہ نقشبندی کہتے کہ تم ہی سناؤ گے یا پھر میری بھی سنو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے جواب نہیں لیں گے، ہمیں آپ کا جواب نہیں چاہیے، اور یہ شخص اٹھ کر کے بھاگنے لگتا ہے۔ علامہ نقشبندی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی تم نے سوال پوچھا ہے، اب جواب سن لو۔ کہتا ہے کہ آپ جاہل ہو، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ حضرات گرامی، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد میں باتیں کرتے ہیں آپ سے کہ اصل میں کون جاہل ہے اور کون پڑھا لکھا ہے، اور نہ جانے یہ لوگ کس مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ انہوں پورا بولیں گے، اس کے بعد میں اس کا آنسر دوں گا۔ آپ کیا بولیں گے؟ آپ سے سننا نہیں ہے، کیا آپ خالی بولیں گے؟ آپ کچھ سکھائیں گے، آپ ہم کو سکھائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہم سے جواب نہیں لیں گے، آپ ہم سے جواب نہیں لیں گے۔ جواب چاہیے نہیں، آپ کیوں نہیں جواب دیا؟ سکھانے کی وہ تو نہیں کہ میں بول رہا ہوں جواب چاہیے، ہمیں جواب چاہیے۔ چلے جائے ماشاءاللہ، میں جواب دینے تیار ہوں بابو، احمد میں جواب دینے تیار ہوں، میں آپ کو جواب دینے تیار ہوں، میں آپ کو جواب دینے تیار ہوں۔ جاہلوں کو سکھایا جاتا ہے۔ بہت اچھی طریقے تو حضرات، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے۔ یہ ویڈیو مدینہ منورہ کی ہے اور اس ویڈیو میں صرف سوالات ہی وہ کر رہا ہے۔ جب سوالات کا جواب دینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی نہیں سننا، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ لوگ بڑے ڈھیٹھ قسم کے ہوتے ہیں اور بڑے بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی جہالت یہ خود ثابت کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کا جواب نہیں چاہیے۔ جب جواب نہیں چاہیے تو سوال ہی کیوں کیا؟ جب جواب نہیں چاہیے تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جب پھنسنے لگتا ہے اور بڑے علماء اکرام جو وہاں پہنچتے ہیں ان سے جب آمنے سامنے ہوتا ہے تو اس کی عادت ہے کہ یہ اسی طریقے سے بھاگتا ہے، اور اس سے قبل بھی ایک ویڈیو تھی جس میں وہ بھاگ رہا تھا، اور اسی طریقے سے جاہلوں کو، جو ان پڑھ بیچارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، ان کو پکڑ کر کے یہ جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے
تو وہ کہاں لکھا ہے، جو ہے تمہارا کپڑا جو پہنے ہو یہ کہاں لکھا ہے، تمہارے سر پر جو ٹوپی ہے وہ کہاں لکھی ہے، اس طریقے کی گمراہ کن باتیں جو ہے ان بیچاروں کو کہتا ہے۔ لیکن جب شیر سے پالا پڑتا ہے تو یہ دم دبا کر کے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے خبیثوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر جو ہے، ان کے سماعت پر، ان کی بصارت پر، ان کے جو ہے دلوں پر جو ہے اللہ نے مہر لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے۔ جب حقیقت ان کے سامنے آتی ہے تو یہ پھر دم دبا کر کے بھاگتے ہیں، پھر یہ دم دبا کر کے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر جا کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی طرح ان کی علامت ہے جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کو کے دلوں پر، ان کے جو ہے کان پر، ان کی سماعت پر، ان کے دل پر اور پھر ان کی بصارت پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، اور جس کے اوپر مہر لگ گیا ہو پھر ان کو جو ہے حقیقت سوجھتا نہیں ہے، پھر انہیں کتنی ہی جو ہے اسے نصیحت کی جائے، کتنی ہی جو ہے اسے شریعت کے بارے میں بتایا جائے، انہیں تعلیم دیا جائے، لیکن پھر وہ جو ہے راستے پر نہیں آتے۔ جیسے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اسی طریقے کا حال اس جو ہے کمبخت کا ہے، اس خبیث کا ہے۔ اور یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا علی مشکل کشا، اس طریقے کے الفاظ کہنا ناجائز و حرام ہے، اور وہ نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، شرک کہتا ہے، بدعت کہتا ہے۔ یہ سب باتیں ان کی اس سب کی ہوتی ہے کیونکہ ان کے عقیدے اس طریقے کے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آتے ہیں کیا یہ علی مشکل کشا کہنا، یا خواجہ غریب نواز کہنا، یا غوث اعظم کہنا، یہ اس طریقے کے الفاظ کہنا اور ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، کیا یہ ناجائز و حرام ہے؟ اگر یہ ناجائز و حرام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر جو ہے اپنے مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو نماز بھی یہ غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو صبر اور نماز سے مدد چاہنے کے لیے کہا، تو یہاں پر ناجائز و حرام نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ اور جبریل اور مومن مسلمان یہ رسول کے مددگار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ملائکہ بعد میں ان کے مددگار ہیں، یعنی رسول کے مددگار ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی میں، پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اسی طریقے سے گناہ اور زیادتی میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طریقے کی آیت کریمہ جو ہے ارشاد فرمائی ہے، کوئی بندہ اللہ کو، جبریل کو، مومن مسلمانوں کو مددگار کہتا ہے تو کیا یہ شرک و کفر اور ناجائز ہونا چاہیے؟ یہ تو ناجائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا من انصاری الی اللہ، میری مدد کون کرے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی خاطر میرے ساتھ میرے مددگار، میرے مدد کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟
تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواریوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، اس طریقے کی بہت ساری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اس طریقے سے کہہ کر، تو اس طریقے کی بہت ساری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پکارنا، ان سے مدد چاہنا، یہ شرک و کفر نہیں ہے۔ ان سے استغاثہ کرنا، انہیں پکارنا، یہ گناہ، یہ کفر، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن یہ جاہل صرف اپنی بات کہتے ہیں، اور پھر ان بات کے جواب میں اگر کچھ کہا جائے تو یہ اسی طریقے کا جواب دیتے ہیں جو ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پیج کو فالو کریں۔